میں نے شرف حاصل کیا۔ تعالیٰ کلام پاک ارشاد فرماتا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل، پہاڑ پر، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، اس کا نزول سینہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ اگر پہاڑ جیسے عظیم مضبوط شے پر ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی قرآن پاک کے معانی و مفاہیم اور اس کے بار کو اٹھانے کی صلاحیت اتنا عظیم الجثہ اور اتنا جو ہے مضبوط پہاڑ جو جسے کہا جاتا ہے وہ بھی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل اللہ نے یہ مرتبہ امت کے ایک 12-15 سال کے بچے کو عطا فرمایا ہے کہ اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا کرتا ہے، جسے پہاڑ اپنے اندر سمونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہمارا 12-15 سال کا بچہ اسے اپنے سینے میں بسا کر کہیں تراویح کی شکل میں تو کہیں کسی مجلس میلاد میں تو کہیں ذکر کی محافل میں انہیں پڑھتا ہوا اور اس قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ آج جناب رفیق احمد صاحب کے بڑے فرزند جناب حافظ عیان صاحب قبلہ کا حفظ مکمل ہوا۔ ان کے چھوٹے بچے نے تقریباً 1 سال پہلے حفظ مکمل کر لیا تھا ماشاءاللہ۔ 1 سال پہلے حافظ فیضان صاحب تشریف فرما ہے۔ کہاں ہیں حافظ فیضان؟ کھڑے ہو جائیے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، 1 سال پہلے تقریباً انہوں نے حفظ مکمل کیا تھا، یہ بھی ہمارے پاس ہی کیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ ایک بیٹھک میں 5 پارے سنا کر کے اپنا دور مکمل کیا، اور اب ان کا جو چوتھا دور ہے، بیٹھ جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پورا کروا رہے ہیں کہ ایک بیٹھک میں یہ 10 پارہ سنائیں گے، اور اس طریقے سے ان کا دور پورا ہوگا۔ چھوٹی سی عمر ہے ابھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ شرف انہیں عطا فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو ایک بیٹھک میں کبھی 5 پارہ کبھی 10 پارہ پڑھنے کی انہیں توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اب ان کے دوسرے فرزند حافظ محمد عیان صاحب بھی ماشاءاللہ حافظ ہو گئے۔ جتنی مبارکباد جناب رفیق احمد صاحب کو دی جائے وہ کم ہے۔ لوگ اپنے ایک بچے کو پڑھانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو ذہن دیا جائے کہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، عالم بنائیے، تو کہتے ہیں کہ کیا کریں گے بنا کر؟ بچہ اپنے پیروں پر خود چل نہیں سکے گا، دوسرے کا محتاج رہے گا ہمیشہ۔ اس دور میں کہ جب لوگ اس معاملے سے، علم سے برطرف ہوتے نظر آ رہے ہیں، اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہو کہ اس وقت میں جناب رفیق احمد صاحب نے ایک جہاد کا کام کیا ہے کہ اپنے دونوں بچوں کو حافظ بنایا ہے۔ بہت دلی مبارکباد ہے، اور انہیں کتنی خوشی ہوتی ہوگی اس کا میں بخوبی اندازہ لگا رہا ہوں، کیونکہ اگرچہ ان بچوں سے ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن ایک بچپنے سے ہم نے انہیں پڑھایا ہے اور ان کی تربیت کی ہے، تو ایک والد کو جس طرح سے خوشی محسوس ہوتی ہے اس سے کہیں کم خوشی ہمیں محسوس نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ابھی زمانے طالب علمی ہی ہے ہمارا، اور اس نے اپنے فضل سے، اپنے اس حقیر سے بندے سے یہ کام لیا کہ اس
وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے سے 4 حفاظ اکرام کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ جناب حافظ سمیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حافظ بھی ہیں، اور اس سال انشاءاللہ اسی ادارے سے ان کی قرات کی بھی دستار بندی ہوگی انشاءاللہ۔ مولویت بھی پڑھ رہے ہیں اور قرات سال دوم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ایک عزم کیا تھا کہ جب دیکھتے تھے مدرسے میں کہ بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی 20 پارے کا حافظ ہے، کوئی 10 پارے کا حافظ ہے، کوئی 15 پارے کا حافظ ہے، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ داڑیاں ایسی ہیں کہ ان کی داڑیاں بالکل گھنی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شادی شدہ ہیں، لیکن ابھی 15 20 25 پاروں کے حافظ ہیں، کوئی دور کر رہا ہے۔ تو جب یہ حالات ہم نے دیکھے تھے، ہم نے اس وقت عزم مصمم کیا تھا اللہ نے اگر قرآن کی نوکری عطا فرمائی تو اپنے بچوں کو داڑیاں نکلنے سے پہلے حافظ بنائیں گے انشاءاللہ، اور ابھی تک ہم اس پر اللہ کے فضل و کرم سے ثابت قدم ہیں۔ 4 حافظ ہمارے یہاں سے بن گئے اور 4 کی ابھی تک داڑیاں نہیں آئی ہیں۔ نابالغی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حفظ قرآن کریم کی توفیق عطا فرمائی۔ تو جتنی مبارکباد، جتنی تہنیت ان کی جائے وہ کم ہے، اور جناب ہم کیا ان کی تہنیت اور مبارکباد کر سکتے ہیں؟ ان حافظوں کی مبارکباد تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے اس وقت فرمائی تھی جب ہمارے تمہارے باپ حضرت آدم کا بھی وجود نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان خلق آدم ب1000 عام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف اور سورہ طٰہٰ شریف کی تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کا نہ خمیر تیار ہوا تھا، نہ حضرت آدم کا وجود تھا اس وقت۔ حضرت آدم کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، تو جب یہ حسین و جمیل کلام اللہ رب العزت کے لسان اقدس سے فرشتوں نے سنا، فَإِذَا سَمِعَتْ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے اس کلام کو سنا، قالوا، تو کہہ اٹھے طوبیٰ لِأُمَّةٍ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، خوشخبری ہو اس امت کے لیے جس پر یہ کلام نازل ہوگا، خوشخبری ہو ان کے لیے، مبارکباد ہو۔ ابھی ہمارے ابا جی کا بھی وجود نہیں ہے، لیکن اس کلام پاک کی برکت یہ ہے کہ اس کلام پاک کی برکت سے ہمیں اس وقت مبارکباد دی جا رہی ہے جب نہ ہمارا وجود ہے نہ ہمارے ابا کا وجود ہے۔ فرمایا طوبیٰ لِأُمَّةٍ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، خوشخبری ہو اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، اور فرمایا وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، اور ان زبانوں کے لیے بھی مبارکباد ہو جو اس کی تلاوت کیا کریں گی، جو اس کو پڑھا کریں گی، جو اس کی تلاوت کیا کریں گی، ان زبانوں پر بھی مبارکباد ہو کہ اتنا بہترین اور خوبصورت کلام انہیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوگا۔ اور میں نے جو عرض کیا تھا کہ ہمارے باپ کی پیدائش سے 1000 سال پہلے ان حافظوں کو مبارکباد دی گئی، تو وہ جنون میں عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کے مبارک مطہر فرشتوں نے کہا وَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ بِهَذَا، اور خوشخبری ہو ان سینوں کے لیے جو اس کلام کو محفوظ کریں گے اور اسے پھر قیامت تک یاد بھی رکھیں گے، ان کے لیے خوشخبری ہو۔ تو یہ وہ مبارک اور مطہر کلام ہے کہ جس کی مبارکباد اللہ رب العزت کی مبارک فرشتوں نے حضرت آدم کی تخلیق سے 1000 سال پہلے دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ وہ اپنے تلاوت کے سبب، میں اس تعلق سے کئی بار مقالے پیش کر چکا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں اس بار آپ تک کچھ نئی احادیث پیش کی جائیں، ورنہ وہ حدیث میں نے کئی بار آپ کو سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پر عمل کیا، حضور فرماتے البس والدہ تاجا یوم القیامہ، اللہ
اس قرآن پڑھنے والے کے والدین کے سروں پر ایسا تاج قیامت کے دن پہنائے گا، ذوءہ احسن من ذوء الشمس فی بیوت الدنیا، آسمان دنیا پر جو سورج نظر آتا ہے اس سورج کی جو چمک ہے، قیامت کے دن جو تاج والدین کے سروں پر سجایا جائے گا، اس سورج کی چمک اس تاج کی چمک کے آگے پھیکی پڑ جائے گی۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ ثواب تو اس کے والدین کے لیے ہے، یہ مرتبہ تو اس کے والدین کے لیے جس نے پڑھا۔ اب ذرا گمان کرو اس کے بارے میں جس نے خود پڑھا ہوگا اللہ اسے کتنے مرتبے عطا فرمائے گا۔ لیکن اس تعلق سے میں سنن ابن داؤد کی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری سند کے ساتھ کہتے ہیں راوی حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ، وہ شخص جو قرآن پاک پڑھے اور پھر قرآن پاک پڑھنے میں ماہر ہو جائے، بئی کہ اس تقاضے پورا کرے، قرآن تجوید پڑھے، تجوید کے خلاف نہ پڑھے، اس لیے کہ جو شخص قرآن کو تجوید کے خلاف پڑھتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ قرآن پڑھتا ہی نہیں جو اللہ رب العزت نے محمد عربی پر نازل کیا تھا۔ وَالْأَخَذُ بِالتَّجْوِيدِ هُوَ اللَّازِمُ مَن لَّمْ يُجَوِّدُ الْقُرْآنَ آسِم، قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ انسان پر ضروری ہے، فرض ہے، اور جو قرآن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا ایسا شخص قرآن پڑھنے کے باوجود بھی گناہگار ہے۔ تو کہا جو شخص اس میں ماہر ہو جائے، اس کے تقاضے پورا کرے، اخفا کی جگہ اخفا کرے، ادغام کی جگہ ادغام کرے، غنہ کا موقع ہے تو غنہ کرے، مد کا موقع ہے تو مد کرے، ان کے تقاضوں کے ساتھ پڑھے، حضور فرماتے ہیں ماس سفرت الکرام بررا، ایسے شخص کو اللہ فرشتوں کی جماعت میں شامل فرمایا کرتا ہے۔ اس معاونت کے، اس کی مدد کے، اس کے ساتھ ہمہ وقت فرشتے رہتے ہیں جو اس کی مدد کیا کرتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا والذی یقرأہ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ، اور وہ لوگ جو پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھنے میں انہیں دشواری پیش آتی ہے، لیکن محبت اتنی ہے قرآن سے کہ وہ قرآن پاک کو چھوڑتے نہیں، پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے، مخارج ادا نہیں کر پاتے، صفات کے ساتھ حروف کی ادائیگی نہیں کر پاتے، لیکن محبت قرآن کی وجہ سے اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فَلَهُ اجران، اللہ اسے ایک اجر نہیں دو اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک اجر اس وجہ سے کہ وہ قرآن کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور ایک اجر اس وجہ سے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ہے قرآن پڑھنے والے کی اور حافظ قرآن کی فضیلت۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شارح مسلم ہیں، آپ نے اپنی کتاب التبیان فی آداب حملۃ القرآن کے اندر ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں حملۃ القرآن ہم اخص اولیاء اللہ تعالی، جو قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں وہ اللہ کے سچے دوست ہوا کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کے تقاضوں کو پورا کریں اور اس پر عمل کریں، ورنہ بے عمل کی تو کوئی حیثیت کہیں بھی نہیں ہے۔ علم بلا عمل کشجر بلا ثمر، علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا کہ بغیر پھل کا درخت ہوا کرتا ہے۔ بہت جگہ پوری گلستہ کے اندر کئی مقامات پر شیخ سعدی نے فرمایا عالم نا پرہیزگار کور مشالہ دارس یہدا بہی وہو لا یہتدی، کہتے ہیں عالم جو پرہیزگار نہیں ہے، جس نے تقوی اختیار نہیں کیا ہے، وہ ایسے اندھے کی طرح ہے کہ جو دوسرے تو اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں لیکن وہ خود رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا علم چندہ کے بیشتر خانی چو عمل در تو نیست نادانی، علم تم کتنا بھی حاصل کر لو لیکن جب تمہارے اندر عمل نہیں ہے تو تم بے وقوف ہو، نہ محقق بود نہ دانشمند، نہ تم محقق ہو سکتے ہو نہ عقل مند ہو سکتے ہو تو کون ہوگے؟ چار پائے برو کتابیں چند، ایسے گدھے ہوگے جن کے اوپر چند کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ فرماتے آتہی مغز راچے علم و خبر، وہ گدھا کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ کیا علم اور کیا خبر رکھے کہ برو حیز مست یا دفتر، کہ اس کے پیٹ کے اوپر جو رکھا ہوا ہے وہ لکڑیوں کا گٹھر ہے یا کتابوں کا دفتر ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں معزز سامعین اکرام صرف اس حافظ کے لیے ہیں جو قرآن کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ فرمایا حملۃ القرآن ہم اخص اولیاء اللہ تعالی،
خاص کر جو اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کا حفظ کر کے اس پر عمل کیا کرتے ہیں۔ فرمائے بل فضل لہم عظیم، اور ان کے فضیلت کے بارے میں پوچھتے ہو تو ان کی فضیلت بیان سے باہر ہے، کیونکہ ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بڑی بیان فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں الاشتغال بالقرآن، جو قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، جس کا سب کچھ قرآن ہو، صبح اٹھے تو قرآن پڑھے، دوپہر ہو تو قرآن پڑھے، شام ہو تو قرآن پڑھے۔ اگر روئے زمین پر اگر ان لوگوں کو دیکھنا ہے تو آپ مدرسہ مدینۃ العلوم اور یا دیگر مدارس میں جا کر دیکھیں، یہ حفاظ اکرام کا کام ہوتا ہے، صبح میں قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے طلبہ 4 بجے اٹھ جاتے ہیں اور 4 بجے سے لے کر کے 7 بجے تک مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ناشتے کے بعد پھر قرآن کی تلاوت، پھر دوپہر میں قرآن کی تلاوت، مغرب بعد عشاء بعد قرآن ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں الاشتغال بالقرآن، جو قرآن کے ساتھ مشغول ہو جائے، فرمایا اشرف العلوم و افضل العبادات، ایسا شخص جس نے اپنے آپ کا سب کچھ قرآن کو بنا لیا ہے، ایسا شخص بہترین علوم کا حاصل کرنے والا ہے اور سب سے اچھی عبادت کرنے والا ہے، کیونکہ یہ اشرف العلوم میں سے ہے اور افضل عبادات میں سے ہے۔ بہرحال یہ تو تھی فضیلتیں، لیکن ایمان خوف اور امید کا نام ہے۔ صرف ہم اپنے طلبہ اکرام کو بشارتیں سناتے رہیں تو یہ بھی درست نہیں۔ قوم کو صرف بشارتیں سنائی گئیں، اسی وجہ سے قوم آج بے رہروی کا شکار ہے۔ انہیں یہ تو بتایا گیا کہ سبحان اللہ کہو جنت میں درخت لگ جائے گا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ایک بار نماز چھوڑو گے تو 80 سال تک جہنم میں جلنا پڑے گا، یہ نہیں بتایا گیا۔ اسی لیے بشارتیں سن سن کر ہم نڈر ہو گئے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ بتاؤ آپ کے ایمان کا عالم کیا ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا تھا اگر پورے لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہوں اور صرف ایک شخص جہنم میں جانے والا ہو تو میں خوف کروں گا کہیں میں وہ تو نہیں ہوں جو جہنم میں جائے گا۔ اور کہا میری امید کا عالم یہ ہے کہ اگر ہر شخص جہنم جانے والا ہو اور صرف ایک جنت جانے والا ہو تو میں یہ امید کروں گا کہ وہ جو جنت جانے والا ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان کا نام ہے، نہ بالکل امید ہو نہ بالکل خوف ہو، بلکہ اس کی درمیانی کیفیت ہو۔ تو لہذا جہاں فضیلتیں سنائی جائیں وہاں طلبہ اکرام کو اس کے تعلق سے وعید بھی بتائی جائے کہ جو قرآن پاک کو عمل میں نہ لائے یا قرآن پاک کو پڑھ کر بھول جائے، ایسے شخص کے لیے کیا معاملہ ہے۔ ابو داؤد کے اندر جو میرے پاس کتاب رکھی ہے، اس کے جلد 1 صفحہ 207 میں، اور مشکات شریف جو حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے اس کے صفحہ 191 میں ایک حدیث ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ اس کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من امرئ، وہ شخص یقرأ القرآن جس نے قرآن پاک پڑھا، توجہ چاہوں آپ کی، وہ شخص جس نے قرآن پاک پڑھا لیکن قرآن پاک پڑھنے کے بعد ثم ینسا، بھول گیا اسے، قرآن پاک پڑھا بھول گیا، نہ اس کی تلاوت کرتا ہے، نہ اس کی طرف دیکھتا ہے، نہ چھوتا ہے، نہ سنتا ہے، کچھ نہیں، بھول گیا اس کو۔ حضور فرماتے ہیں الا لقی اللہ یوم القیامت اجزم، وہ خدا سے اس حال میں قیامت کے دن ملے گا کہ اس کے اعضاء جزام کی وجہ سے سب سل گڑ گئے ہوں گے۔ تو لہٰذا جہاں آپ کی یہ فضیلتیں ہیں، جو طلبہ اکرام یہاں بیٹھے ہیں حفظ کر رہے ہیں، یا جو آج حضرت فارغ ہو رہے ہیں حافظ عیان صاحب، جہاں آپ کے لیے فضیلتیں ہیں وہاں یہ وعید بھی ہے کہ آپ کو قرآن پاک کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ آج آپ حافظ قرآن بن گئے، آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، اب قرآن کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھنا ہوگا، اس کی تلاوت کرنا ہوگی۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، بھول گئے، اس کی تلاوت کو یاد نہیں رکھا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، تو پھر یہ حدیث بھی ہے جو آپ کے لیے تنبیہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور رہا قرآن پاک کا معاملہ تو حضور نے فرمایا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، کہتے ہیں تعاہد القرآن، حضور نے فرمایا قرآن کے ساتھ اعتنا کرو، یعنی خوب قرآن کی تلاوت کیا کرو، شب و روز اس کا ورد رکھا کرو، اس لیے کہ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لہو اشد تقسیا من الابل فی عقلہا، فرماتے ہیں اپنی رسی سے اونٹ نکل جانے کی بنسبت قرآن سینے سے جلدی نکل جاتا ہے۔ جس طریقے سے اونٹ اپنے گردن سے رسی جلدی نکالنے میں ماہر ہوتا ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک سینے سے نکلنے میں ماہر ہے۔ لہٰذا اگر تلاوت نہیں کی گئی اس کو یاد نہیں رکھا گیا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ آپ کے سینے سے نکل جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ لگے۔ تو لہٰذا آج جہاں آپ کے لیے بشارتیں ہیں، جہاں آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں، وہاں آپ کے لیے یہ تنبیہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اس کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے قرآن پاک کے تقاضوں کو پورا کیا، اس پر عمل کرتے رہے، تو اللہ دنیا میں بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ انشاءاللہ تعالی آپ کا اور آپ کے ذریعے سے آپ کے ماں باپ کا مرتبہ بلند فرمائے گا۔ تعلیم ہی سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ اب وہ سما آپ کے سماعتوں کے حوالے ہونے والا ہے کہ جو نہایت متبرک اور محتم بالشان سما ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے، ان مقامات میں سے ایک مقام حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہو، قرآن پاک ختم ہوتا ہو، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ اسے کبھی رد نہیں فرمایا کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس جناب حافظ محمد عیان صاحب نے جب داخلہ کرایا تھا تو 30 تاریخ غالباً چوتھا مہینہ 2022 تھا، انہوں نے داخلہ کرایا تھا، 3 پارے لے کر آئے تھے ہمارے پاس، لیکن وہ جی 1 پارہ لے کر آئے تھے اور وہ بھی ان کے یاد نہیں تھا۔ تو ہم نے شروع ہی سے کرایا تھا، حالانکہ ان کا حفظ جو شروع ہوا ہے بریلی شریف میں کسی مدرسے میں 1 تاریخ اور پہلا مہینہ 2021 کو انہوں نے شروع کیا تھا۔ پھر 1 سال کی مدت کم و بیش گزارنے کے بعد انہوں نے ہمارے پاس داخلہ کرایا۔ 30 تاریخ چوتھے مہینے 2022 کو انہوں نے ہمارے ہاں داخلہ کرایا، 1 پارہ یہ لے کر آئے تھے، وہ بھی ان کے یاد نہیں تھا، لہٰذا شروع ہی سے ان کا حفظ کرایا گیا، اور آج 24 تاریخ 8واں مہینہ 2025 کو ان کا حفظ مکمل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی انہوں نے 3 سال 3 مہینے 24 دن کی قلیل مدت میں حفظ قرآن کر لیا ہے، ماشاءاللہ۔ اب آپ کے سامنے یہ تلاوت قرآن فرمائیں گے، اور جو بھی آپ کی نیک نیتیں ہوں وہ آپ اپنے ذہن میں موجزن فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو قبول فرمائے گا۔ اپنی دعائیں اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی آپ کی نیک جائز دعا ہوگی اس میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ حافظ محمد عیان صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ وہ والا لگا دو۔